بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 11 ستمبر بروز ہفتہ ہم بات کریں گے دو اہم کیسز کے حوالے سے۔ آج ام رباب چانڈیو کے جو والد اور ان کے باقی فیملی ممبرز کا کیس ہے، اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما، پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے رہنما اور باقی جو ملزمان ہیں ان کے خلاف بڑی اہم کارروائی ہوئی ہے، بڑی اہم تفصیلات ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ ساتھ ہم بات کریں گے رانا ثناءاللہ کے خلاف ANF عدالت میں آج اہم سماعت ہوئی ہے، اور اس اہم سماعت میں عدالت کے ساتھ ڈرامے بازی کرنے والا رانا ثناءاللہ کا کمرہ عدالت میں اور احاطہ عدالت میں کھڑے ہو کر عدالت کو گالی دی، اور وہ ایسی گالی ہے کہ جب میں آپ کو آج کی تفصیلات اور سماعت کا حوال شیئر کروں گا تو آپ خود کہیں گے کہ یہ لوگ توہین عدالت کے مرتکب ہوئے ہیں اور ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی ہونی چاہیے۔ اور ہم مطالبہ بھی کریں گے آنریبل جج صاحب سے کہ ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے۔ آج کیا ہوا، آج کی سماعت میں بڑی اہم تفصیلات ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ جو معاملہ ہے ام رباب چانڈیو کا، اس کے والد کو، اس کے چچا کو اور باقی جو فیملی ممبرز ہیں، یہ 3 لوگوں کو بیسیکلی ان کی فیملی میں قتل کیا گیا تھا، اور قتل کرنے کے بعد یہ جو کیس تھا یہ آگے چلتا رہا، اور اس میں ایک MP ہے پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے، اس کے علاوہ باقی وڈیرے ہیں، وہ سارے کے سارے اس میں ملوث تھے۔ ام رباب کے والد، چچا اور دادا کا یہ قتل تھا۔ ام رباب خود اس کیس کو لے کر آگے بڑھی، کیس کو لڑا، اور جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی اس میں ام رباب کے جو اس میں گریویس تھا اس کو پورا کرنے کے لیے سپریم کورٹ نے بھی اپنا کردار ادا کیا۔ پوری قوم نے سوشل میڈیا کے ذریعے ام رباب کا ساتھ دیا، اور بالآخر ان جو بڑے وڈیرے تھے ان کے خلاف کارروائی شروع ہوگی۔ دادو کی یہ عدالت ہے، ام رباب کی درخواست تھی جس پر فیصلہ محفوظ تھا، وہ آج سنایا گیا ہے، اور ام رباب اور ملزمان کے دوران عدالت میں جب فیصلہ سنایا گیا تو وہ عدالت میں موجود تھے۔ عدالت نے ام رباب کے دادا، والد اور چچا کے تہرے قتل کیس میں پیپلز پارٹی کے سٹنگ MPA نواب سردار چانڈیو اور ان کے بھائی برہان چانڈیو کو ملزم قرار دیتے ہوئے ان کے نام کیس میں برقرار رکھنے کا فیصلہ سنا دیا۔ بیسیکلی یہ لوگ اس کیس کا حصہ تھے، اور پولیس نے ان کو بے گناہ قرار دے دیا تھا، اور پولیس نے ان کا نام خارج کر دیا تھا کیس میں سے، جس پر درخواست دی تھی عدالت میں۔ دادو کی عدالت ہے اور یہ کرمنل ٹرائل کورٹ ہے، اس میں یہ درخواست دی گئی تھی، جس پر آج جو عدالت ہے اس نے یہ فیصلہ سنایا ہے کہ جو یہ سٹنگ MPA اور اس کا بھائی، یہ دونوں اس کیس میں قصوروار پائے جاتے ہیں، اور ان کے خلاف ٹرائل چلنا ہی قرین انصاف ہے، اور ان کو اگر یہ بے گناہ ہوں گے تو ٹرائل میں یہ بے گناہ ثابت ہو جائیں گے، لیکن ان کے خلاف کیس چلنا اور بطور ملزم ان کے خلاف کارروائی کرنا یہ ضروری ہے۔ یہی مطالبہ تھا ام رباب کا، جس کو آج عدالت نے تسلیم کرتے ہوئے ان کی درخواست کو منظور کیا ہے۔ عدالت نے اپنے حکم میں کہا ہے کہ سردار چانڈیو اور برہان چانڈیو کو FIR میں شامل کیا جائے، ان کا نام FIR میں شامل کیا جائے، اور ساتھ عدالت نے یہ بھی کہا کہ جو ام رباب ہے یا اس کی فیملی کا جو کیس ہے اس کو ہم انصاف کے مطابق دیکھیں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین یہ ایک ایسی جماعت ہے بدقسمتی سے کہ جن کے خلاف دن بدن نفرت بڑھتی جا رہی ہے سندھ کے لوگوں کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا جو کردار ہے یہ انتہائی غیر اخلاقی بھی ہے اور غیر انسانی بھی ہے، اور یہ ہر حد کراس کر چکے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو چیئرمین ہیں بلاول زرداری، وہ بڑی بات کرتے ہیں، ہیومنٹیرین جو مختلف ایشوز ہیں اس کے اوپر وہ بات کرتے رہتے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو خواتین کے حقوق کا بھی علمبردار سمجھتے ہیں اور انسانی حقوق کی بھی بات کرتے ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ چاہے وہ عزیز میمن قتل کیس ہو اس میں بھی بلاول زرداری نہیں بولیں گے، چاہے وہ ام رباب کی فیملی کے 3 جو لوگوں کا قتل ہو اس کے اوپر بھی کبھی نہیں بولیں گے، کیونکہ اس میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی انوالو ہے۔ عزیز میمن قتل کیس میں بلاول زرداری خود انوالو ہیں، کیونکہ وہ جو ویڈیو تھی، جس ویڈیو میں عزیز میمن نے یہ کہا تھا کہ بلاول زرداری کا جو لانگ مارچ تھا، ٹرین مارچ، اس میں جن خواتین کو لے کر گئے تھے وہ دہاڑی پر لے کر گئے تھے اور پھر ان کو دہاڑی نہیں دی گئی تھی۔ یہ ویڈیو وائرل ہو گئی تھی، اور اس کے بعد اس عزیز میمن صحافی کو قتل کر دیا جاتا ہے، جس کو آج تک انصاف نہیں ملا۔ نقیب اللہ محسود قتل کیس ہمارے سامنے ہے۔ نقیب کو اس لیے قتل کیا جاتا ہے کہ اس کے کوئی ذاتی معاملات ہیں جس کی بنیاد پر اس کو قتل کیا جاتا ہے، رو انوار کے ذریعے دہشت گرد بنا کے اس کو ٹارگٹ کلنگ میں یہ مروا دیتے ہیں۔ یہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔
اگر ان کے اندر اتنی زیادہ آج اتنی بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے تو آج بلاول زرداری کریں ٹویٹ کہ رباب کیس میں ایک خوشائند فیصلہ آیا ہے ہماری عدالت کا، اور عدالت نے سٹنگ ایم پی اے کے خلاف اور اس کے بھائی کے خلاف جو بڑے وڈیرے ہیں ان کے خلاف بڑی آج جو اس میں کارروائی ہے یا جو بڑا اہم فیصلہ ہے وہ سنا دیا ہے۔ اور یہی حقیقت ہے کہ کیونکہ ان کے لوگ ہیں اور یہ زرداری مافیا اور زرداری گینگ کے لوگ ہیں، اس وجہ سے بلاول زرداری کبھی رباب کیس کی بات نہیں کریں گے، کبھی عزیز میمن قتل کیس کی بات نہیں کریں گے، کبھی نقیب اللہ محسود قتل کیس کی بات نہیں کریں گے۔ وہ کریں گے تو صرف کبھی ان کو افغانستان میں انسانی حقوق یاد آ جاتے ہیں، کبھی ان کو کہیں اور انسانی حقوق یاد آ جاتے ہیں۔ انسانی حقوق نظر نہیں آتے تو ان کو سندھ میں نظر نہیں آتے، اور یہی وجہ ہے کہ سندھ کے لوگ اب بڑی تیزی کے ساتھ ان کو چھوڑتے جا رہے ہیں، اور جو یہ سمجھتے تھے ایک وقت تھا کہ بھٹو زندہ ہے، اب ان کو بھی سمجھ آنے لگ گئی ہے کہ بھٹو زندہ نہیں ہے اور یہ ساری ڈرامے بازی ہے، اور یہ صرف سندھ کی عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ دوسری طرف پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر پنجاب کے رانا ثناءاللہ وہ 15 کلو ہیروئن اسمگلنگ کیس میں آج عدالت میں پیش ہوئے۔ آج 11 ستمبر کی تاریخ ہے، صبح سویرے 8 بجے جو عدالت کا ٹائم شروع ہوا تو اس کے تھوڑی دیر بعد رانا ثناءاللہ پہنچ گئے۔ ان کے وکیل سید فرحاد علی شاہ ایڈوکیٹ صاحب عدالت میں موجود تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ آج بارش تھی اور بارش کی وجہ سے جو آنریبل جج ہے وہ بھی تھوڑی دیر لیٹ آئے، اور جیسے کیس کے اوپر سماعت شروع ہوئی تو 2 اس میں ملزمان ہیں جنہوں نے فیصل آباد سے آنا ہوتا ہے۔ یہ ہیروئن اسمگلنگ کیس جو ہے، اس کیس میں آپ جانتے ہیں کہ فیصل آباد کے جو منشیات فروش ہیں، بڑے بڑے منشیات فروش، وہ سارے کے سارے رانا ثناءاللہ کے ساتھ اس معاملے میں ملوث تھے، اور وہ رانا ثناءاللہ کے کو اکیوز تھے، اور اسی وجہ سے رانا ثناءاللہ کے ساتھ ان کو بھی کیس میں رکھا گیا تھا۔ 2 ملزمان ہیں فیصل آباد سے جو آتے ہیں، اور اس میں اہم بات یہ ہے کہ سید فرحاد علی شاہ ایڈوکیٹ صاحب ہی ان کے وکیل ہیں، کیونکہ انہوں نے عدالت کو بتایا کہ آج ملزمان نہیں پیش ہو سکتے۔ ایک ملزم ہے جس کا جو فیصل آباد سے آتا ہے وہ بھی آج پیش نہیں ہوا، اور دوسری طرف اکرم اور عامر 2 ملزمان ہیں جو دونوں عدالت میں پیش نہیں ہوئے۔ سرکاری وکیل نے کہا کہ جناب یہ جان بوجھ کر ہیلے بہانے کرتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ جس دن سارے ملزمان پیش ہو جائیں گے اس دن فرد جرم عائد ہو جائے گی، یہ فرد جرم عائد نہیں کروانا چاہتے، یہی وجہ ہے کہ یہ ہیلے بہانے کر رہے ہیں اور اس کیس میں یہ اس کیس کو آگے نہیں چلانا چاہتے۔ لیکن جو فرحاد شاہ ایڈوکیٹ صاحب تھے انہوں نے عدالت کے سامنے ٹرانسپورٹ بندش کا نوٹیفیکیشن رکھا جو پنجاب حکومت کا ہے، اور انہوں نے عدالت کو بتایا کہ پنجاب حکومت نے ٹرانسپورٹ بند کی ہوئی ہے اور ملزمان کا فیصل آباد سے لاہور آنا پاسبل نہیں تھا، یہی وجہ ہے کہ آج ملزمان پیش نہیں ہوئے۔ سرکاری وکیل جو کہ اے این ایف کے وکیل تھے، جو پروسیکیوٹر ہیں سرکاری، انہوں نے عدالت میں بہت زیادہ اس بات پر اصرار کیا کہ یہ جان بوجھ کر رہے ہیں، اور اس سارے کے سارے معاملے میں جو عدالت کو کہا گیا کہ سارے معاملے میں رانا ثناءاللہ اور یہ سارے لوگ انوالو ہیں۔ عدالت نے کہا کہ تھوڑی دیر کے لیے اس کیس کی سماعت کو ملتوی کرتے ہیں، میں اس کیس کی فائل کو پڑھ لوں اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اگلی تاریخ کا۔ عدالت نے تھوڑی دیر فائل کو اسٹڈی کیا، اور فائل کو اسٹڈی کرنے کے بعد عدالت نے کہا کہ جو فرد جرم ہے یہ کافی عرصہ سے پینڈنگ ہے، اور ہر تاریخ پر یا ملزم پیش نہیں ہوتے، یا ملزموں کی طرف سے کوئی درخواست آ جاتی ہے، یا ملزموں کے وکیل پیش نہیں ہوتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ فرد جرم کی کارروائی کو روکا جا رہا ہے۔ عدالت نے کہا کہ 25 ستمبر کو جو ملزم پیش نہیں ہوگا اس کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیں گے، اور پولیس کو کہا کہ ان کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کریں، کیونکہ 25 ستمبر کو ہم نے ہر حال میں فرد جرم عائد کرنا ہے اور اس کیس کو مزید نہیں لٹکا سکتے، یا اس کیس کو مزید فرد جرم کو ڈیلے نہیں کر سکتے۔ رانا ثناءاللہ کو 25 ستمبر کی تاریخ مل گئی، 2 ہفتوں کی تاریخ ہے جب وہ عدالت سے باہر آئے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عدالتیں ہمارے جو یہ اس طرح کے بڑے ملزمان ان کو ریلیف دیتی ہیں تو آگے پھر ان کی عزت افزائی بھی یہ بڑے ملزمان ایسے ہی کرتے ہیں۔ کمرہ عدالت سے باہر نکلتے ہی رانا ثناءاللہ نے ایک پریس کانفرنس کی، اور رانا ثناءاللہ نے عدالت کو کہہ دیا کہ یہ جو عدالت ہے جہاں پہ جج صاحب بیٹھے ہیں یہ واش روم ہے، یہ واش روم سے بھی ابتر جگہ ہے۔ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ جس کمرے میں جج صاحب بیٹھے ہیں وہاں وہ واش روم جتنی جگہ ہے جہاں صرف جج ہی بیٹھ سکتا ہے، نہ ملزم کھڑا ہو سکتا ہے، نہ وکلا بیٹھ سکتے ہیں، نہ ہی سائلین وہاں پر کھڑے ہو سکتے ہیں۔ رانا ثناءاللہ نے کہا
کہ اتنی میزریبل کنڈیشن ہے، کسی دن یہ چھت گر جائے گی، چھت گرے گی تو جج بھی مر جائے گا، وکیل بھی جو یہاں پیش ہوتے ہیں وہ بھی مریں گے، سائلین بھی مریں گے۔ یہ بڑی زیادتی ہو رہی ہے اور ان کو شرم آنی چاہیے، اور عدالت کو دیکھ کے لگتا نہیں ہے کہ یہ عدالت ہے یا کہ یہاں پہ کوئی جج بیٹھا ہے، اتنی بری حالت ہے۔ اب رانا ثناءاللہ کا عدالت کو واش روم کہنا، اور کہنا کہ واش روم جتنی جگہ ہے اور واش روم جیسا ہے اور وہیں پہ جج بیٹھے ہیں، کوئی صفائی نہیں ہے، کوئی یہ نہیں، کوئی وہ نہیں، یہ وہ رانا ثناءاللہ ہیں جنہوں نے جو اتنا عرصہ وزیر قانون رہے اور ایک جوڈیشل کمپلیکس بھی نہیں بنایا، ایک بھی ایسا کام نہیں کیا۔ کچھ لوگ کہیں گے کہ لاہور کا جو جوڈیشل کمپلیکس ہے وہ لاہور ہائی کورٹ نے بنایا تھا، وہ حکومت کو اس میں کوئی کردار نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب جو لاہور ہائی کورٹ کی انڈر جو سیشن عدالتیں ہیں ان کو جگہ چاہیے تھی تو انہوں نے اسپیشل عدالتوں کو وہاں سے نکال دیا۔ اسپیشل عدالتوں کے لیے وفاقی یا جو باقی اسپیشل عدالتیں ان کے لیے کوئی کام نہیں ہوا، اور آج وہی رانا ثناءاللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ واش رومز کی طرح خستہ حالی ہے، اور واش رومز میں عدالتیں بنا دی گئی ہیں، جج بڑی مشکل سے بیٹھتا ہے، جبکہ پروسیکیوٹر 1 کروڑ روپے فیس لے چکے ہیں میرے خلاف، اور ہر پیشی پر ان کو 5 لاکھ روپے ملتا ہے۔ اگر ان کو ہر پیشی پر 5 لاکھ روپے ملتا تو وہ آج عدالت کے سامنے نہ روتے کہ جناب مہربانی کریں اس کیس میں یہ فرد جرم عائد نہیں ہونے دے رہے اور جان بوجھ کے یہ کرتے ہیں۔ اگر آپ کو، اور پھر کہتے ہیں کہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور مجھے سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اگر آپ اتنے ہی سچے ہیں تو کیوں آپ ہر تاریخ پر کبھی کوئی بہانہ کرتے ہیں، کبھی کوئی بہانہ کرتے ہیں؟ ایک دفعہ آپ ہمت کریں اور ہمت کر کے اپنے خلاف فرد جرم عائد ہو لینے دیں، اس کے بعد کیس چلے گا، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اچھا، یہ کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ یہ جو ہیلے بہانے کریں گے تو یہ کیس ٹل جائے گا؟ ایسا نہیں ہے۔ آج نہیں فرد جرم عائد ہوئی تو 25 ستمبر کو ہو جائے گی، 25 کو نہیں ہوگی تو اکتوبر میں ہو جائے گی، ہونی ہے اور الٹیمیٹلی ہونی ہے، اور یہ معاملہ گمبھیر ہونا ہے، اور یہ بات آپ جانتے ہیں، اور آپ کے خلاف جو ثبوت ہیں وہ سارے کے سارے اے این ایف کے پاس ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ اے این ایف کے پروسیکیوٹرز پر الزام لگا رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ کروڑوں روپے فیس لی گئی ہے۔ ہاں، کروڑوں روپے آپ نے فیس آپ نے دی تھی جب ثانیہ ماڈل ٹاؤن کیس تھا، اور پروسیکیوٹر آپ نے 6 منتخب کیے تھے، اور وہ ایسے پروسیکیوٹر تھے جو عدالت میں کسی کو گھسنے نہیں دیتے تھے، وہ پروسیکیوٹر تھے جن کو آپ نے کروڑوں روپے دیے تھے۔ یہ پروسیکیوٹر کروڑوں روپے والے نہیں ہیں۔ اب دیکھتے ہیں 25 ستمبر کو کیا ہوتا ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔